السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا دور حاضر میں بھی سفر میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یا روزہ چھوڑنے کا کیا حکم ہوگا سفر میں؟ اور حاملہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے دور حاضر میں اتنی آسانیوں کے باوجود، کیا وہ بھی روزہ چھوڑے گی؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ مسافر دیکھیں، اب مسافر وہ معاملہ نہیں رہا۔ پہلی چیز تو یہ نوٹ کرنے کے مسافر ہوتا کون ہے۔ دو تین ڈیفینیشنز ہیں اس کی۔ 3 دن کا سفر۔ اب 3 دن کا سفر پرانے وقت میں جیسے حضرت صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے، اپنے حج کی داستان وہ لکھتے ہیں کہ جدہ سے مکہ تک 3 دن کا سفر۔ اب کیا ہوتا ہے، کئی بار میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ جدہ ایئرپورٹ سے میں نے گاڑی لی اور میں مکہ مکرمہ تقریباً 65-70 منٹ کے اندر، 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ، اتنے وقت کے دوران میں جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوں۔ تو اب 3 دن نہیں رہے۔ 48 مائلز جو کہ 77.5 کلومیٹرز بنتے ہیں، اور ہمارے بعض علماء نے 92 کلومیٹرز لکھا ہے۔ تو اتنا سفر کرنے کی نیت سے جب کوئی بندہ گھر سے نکلے تو وہ مسافر ہوگا۔ اب اس کی نماز بھی قصر ہوگی، فجر کے 2 فرض پورے پڑے گا، سنتے بھی پڑے گا، ظہر کی جو موقع سنتے ہیں وہ پڑے گا، پلس 2 فرض پڑے گا، عصر کے 2 فرض پڑے گا، مغرب کے 3 فرض 2 سنتے ہیں، عشاء کے 2 فرض باقی سنتے ہیں، اور وتر مکمل۔ اچھا، جہاں تک روزے کا معاملہ ہے تو اب پرانے دور میں گھوڑے پہ، اونٹ پہ پیدل سفر ہوتے تھے تو لوگ تھک جاتے تھے، تو گرمی برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا، حتیٰ کہ سردی میں بھی جب پیدل سفر کرنا ہو تو پیاس لگتی تھی۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، اسی ویک، یہ جو ویک ابھی جا رہا ہے، اس ویک میں میں نے 2 سفر کیے ہیں بائی روڈ۔ دونوں سفر ایک سائڈ پہ 900 کلومیٹر کا تھا، میں نے خود ڈرائیو کیا، خود گیا ہوں ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں، اور دونوں بار میں نے روزہ رکھا اور مجھے بالکل کچھ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ اب آپ کی گاڑی جو ہے اٹس جسٹ لائک یور بیڈ روم۔ آپ کی گاڑی کے اندر بھی اے سی لگا ہوا ہے، آپ کے گھر میں بھی اے سی لگا ہوا ہے، تو اب تو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بہانہ مت کریں کہ روزہ نہیں رکھنا۔ جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی، بار بار اس نے پبلک ٹرانسپورٹ سے، بس سے سفر کرنا ہو، پیدل چلنا پڑے، تو وہ چھوڑے۔ جو اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایون اگر آپ کی 16-18 آورز کی فلائٹ ہے، آپ آسٹریلیا سے ٹریول کر رہے ہیں یا آپ امریکہ سے ٹریول کر رہے ہیں، تو اس فلائٹ میں بھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا سو رہے ہیں، آپ کی جسم کی جان کی کوئی مشقت تو لگ نہیں رہی، تو آپ کا روزہ چھوڑنا بنتا نہیں۔ اگر آپ کی صحت کو کوئی خطرہ ہو، پیاس، یا آگے چل کے دن کے آخری حصے میں آپ کو پریشانی ہونے کا خطرہ موجود ہو تو روزہ چھوڑیں، ورنہ روزہ نہیں چھوڑیں۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم۔ آپ کا کویسچن کہ بیبی کو، بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بچے کو دودھ پلانے والی عورت یا پھر حاملہ پریگننٹ عورت، ان دونوں کو اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اگر دودھ پلانے سے یا پھر حاملہ عورت جو ہے اس کی صحت پر اثر پڑے، اور جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی صحت پر اثر پڑنے کا خطرہ ہو، کیونکہ وہ جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے، آج کل 14 گھنٹے کا تقریباً روزہ ہے، تو 14 گھنٹے تک جب وہ کھائے گی نہیں تو ظاہر ہے اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، اس کو بھی خوراک نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح جو دودھ پلانے والی ہے، جب وہ خود نہیں کھائے گی تو وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو جب اس کی اپنی صحت اور اس کے بچے کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، کفارہ اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ جتنے روزے چھوٹے رمضان کے بعد، جب جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ روزے رکھنے چاہیے، یہی قرآن مقدس کی تعلیمات ہیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو سفر میں ہو یا مریض ہو
تو وہ اگر روزے چھوڑ دے تو اتنے ہی دن گن کے رمضان کے بعد روزے رکھ لے۔ تو اب یہ دونوں خواتین، حاملہ اور دودھ پلانے والی، ان کا شمار مریض میں ہوگا۔ تو یہ جب رمضان گزر جائے، جتنے روزے چھوٹے اس حساب سے دن گن کے رمضان کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے روزے رکھیں۔ لیکن اگر روزہ رکھنا ممکن ہو اور اس صحت پر اثر نہ پڑتا ہو تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ آپ نہیں دے سکتے۔ تو اس میں دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت جو ہے، یہ ٹوٹل اس کی آنیسٹی پہ اور اس کی نیک نیتی پر منحصر ہے، وہ خود اس کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔